اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع قرآن کیا کہتا ہے ابلیس یا شیطان کے بارے میں۔ سورہ صاد 38 سورت، اس کی آیت ہے صاد 38 کی 71 72 73 اور 74۔ یہ میں چاروں پڑھتا ہوں، اس کو سنیے۔ اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا بے شک میں ایک بشر کو مٹی سے خلق کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں پس تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا۔ پھر تمام فرشتوں نے اکٹھا ہو کر سجدہ کیا سوائے ابلیس، اس نے بڑائی چاہی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورہ صاد 38 اس کی 75 76 آیت۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے یعنی اللہ نے کہا اے ابلیس، کس نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا یا خلق کیا؟ کیا تو تکبر بڑھائی چاہتا ہے یا کیا تو اعلیٰ لوگوں میں سے ہے؟ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور تو نے اس کو مٹی سے خلق کیا۔ سورہ الاسراء 17 دیکھیں، کنٹینیوس بات کر رہے ہو۔ 17 کی 62 قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ ابلیس نے کہا تو دیکھ، کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر کرم کیا؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے تو میں سوائے کچھ لوگوں کے ضرور اس کو اور اس کی ذریت کو دنیا دار بنا دوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اس اللہ نے کہا چلا جا، پھر ان میں سے جو کوئی تیری اتباع کرے گا پھر بے شک تمہاری جزا جہنم ہے، بہت جزا ہے۔ الاسراء 17 اس کی 64 اور 65۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ اور ان میں سے جس کسی پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بھڑکا دے اور ان پر اپنے خیالات کو اور اپنی مردانہ طور طریقوں کو درآمد کر اور ان کے اموال اور اولاد میں شراکت کر اور ان سے وعدے کر، اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ بے شک میرے بندوں پر ہرگز تیری کوئی سلطانیت نہیں ہوگی اور تیرے رب ان کی وکالت کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہاں تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو ان کو جس پر تو استطاعت رکھتا ہے اپنے آواز سے بھڑکا دے، پھر ان کے اوپر خیالات درآمد کر اور مردانی وجات سے گمراہ کر۔ یہ آپ نے دیکھ لی مردانی وجات۔ اب ہے وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو ان کا شریک کار بن جا مال کے اندر اور اولاد وَأَوْلَادِهِمْ، اور وعدے کر ان سے۔ تو اللہ کہتا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ بے شک میرے بندے ہرگز تیری ان کے اوپر سلطانیت اتھارٹی نہیں ہوگی اور تیرا رب جو ہے وہ وکالت کرنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ الاعراف 7 اس کی 16 آیت۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم 17ویں آیت۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم
ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. یہ کنٹینیوس ابلیس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، یہ یاد رکھیں، اور باقاعدہ باتیں کہہ رہے ہیں. ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا، اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا ہے تو میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اچھا جی، اب سورہ الحجر 15 اس کی 39 اور 40 آیت. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. ابلیس نے کہا اے میرے رب، اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا ہے، ٹیمپٹ کر دیا، میں ضرور ان کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا، خوشنما کر دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو اکساؤں گا، جمع میں اکساؤں گا، سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے. سورہ نساء 4 اور اس کی 119 آیت. وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اور ان کو میں ضرور تمنائیں کروں گا، اور ان کو ضرور میں امر کروں گا، پس وہ ضرور مویشیوں کے بھی کان کاٹ ڈالیں گے، اور میں ضرور ان کو امر کروں گا کہ پس وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے علاوہ ولی سرپرست پکڑے گا پس تحقیق وہ نقصان اٹھائیں گے جو کہ واضح نقصان ہوگا. سورہ الاعراف 7 اس کی 19 آیت. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم، تو اور تیری زوج جنت میں ٹھہرو، پس کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، پس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. سورہ ابراہیم 14 سورت ہے، اس کی 24 سے لے کے 26 تک. مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ. یہ آپ سنیں، مثال ایک کلمے خبیث کی ایسی ہے جیسے ایک درخت خبیث. مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ. ایک کلمے خبیث، ایک خبیث کلمہ، خبیث ورڈ، برا کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے برا درخت. یعنی برے لفظ کی، برے بات کی، برے قول کی مثال ایسی ہے، کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے برا درخت. اسی طرح اسی آیت میں لکھا ہے مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. یعنی ایک ایسے مثال کلام کی، اچھے کلام کی مثال ایسی ہے جیسے اچھا درخت. سورہ اعراف 7 اس کی 20 آیت. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. پس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کی برائیاں جو پیچھے چھپی ہوئی تھیں ان کے لیے ظاہر کر دے. اور اس شیطان نے کہا کہ تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا ہے سوائے یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ. اور اس نے ان دونوں کو تقسیم کر دیا کہ بے شک کہ میں تم دونوں کے لیے نصیحت کرنے والا میں سے ہوں. سورہ اعراف 7 اس کی 22 آیت. فَذَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ پس اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ کے ساتھ دلیل دے کر پس ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، پس ان دونوں پر ان کی چھپی ہوئی برائیاں ظاہر ہو گئیں، اور ان دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے ٹاکنا شروع کر دیا، اور ان دونوں کے رب ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو ندا دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے روکا نہیں تھا؟ اور کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کے لیے کھلا دشمن ہے؟ سورہ سبا 34 اس کی 20 آیت۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تحقیق ابلیس نے اپنا گمان ان کے اوپر سچ کر دکھایا، بس مومنوں کی ایک فریق کے علاوہ اس کی اتباع کی۔ طہ 20:115 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور تحقیق ہم نے پہلے ہی سے آدم سے عہد لیا تھا، پھر وہ اسے بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہیں پایا۔ سورہ صاد 38، 41 اور 44۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ یہ 43 اور 44 بھی پڑھ رہا ہوں میں۔ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ اچھا، اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ کہتا ہے میں پہلے ترجمہ پورا پڑھ دوں، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو ندا دی، بے شک شیطان نے مجھے حصے کے ساتھ اور عذاب سے مس کر دیا، اپنی مردانگی پاؤں کے ساتھ دوڑ، یہ نہانے کی ٹھنڈی جگہ ہے اور مشروب ہے، اور ہم نے اس کو اس کے اہل عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی عطا کیے، یہ ہمارے پاس سے رحمت اور صاحبان دانش کے لیے نصیحت ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے وہم اور حوا کو پکڑ، پس اس کے ساتھ ضرب لگا اور جھوٹا حلف نہ اٹھا، پس بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا بہترین نوکر پایا، بے شک وہ نمائندگی کرنے والا تھا۔ سورہ الحج 22 اس کی 52 آیت۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ہم نے تجھ سے قبل رسول اور نبی نہیں بھیجا سوائے جب بھی اس نے تمنا کی، شیطان نے اس کی تمناؤں میں القا کیا، پس اللہ منسوخ کرتا ہے جو شیطان القا کرتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اب سورہ نام 6 اس کی 112 نبی رسول کے ساتھ سلسلہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے جن و انس کے شیاطین کو ہر نبی کے لیے دشمن بنایا، وہ ایک دوسرے کی طرف دھوکہ سے قول زری بنا کر وہی کرتے ہیں، اور اگر تیرے رب چاہتا تو وہ اس کو نہ کرتے، پر چھوڑ دے ان کو اور اس کے جو وہ افطرا کرتے۔ الشورى 26 221 سے لے کے 224۔ هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك نسيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون۔ کیا میں تمہیں خبر کروں کہ شیطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ جھوٹے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں، وہ سماعت میں القا کرتے ہیں اور ان کی اکثریت جھوٹی ہے، اور شیطان نازل ہوتے ہیں شاعروں پر اور اپنے اکسانے والوں کی اتباع کرتے ہیں۔ سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ،
وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، اور شیاطین اس کے ساتھ نازل نہیں ہوئے اور نہیں وہ ان کے لیے پسندیدہ تھا اور نہیں اس کی وہ استطاعت رکھتے ہیں، بے شک وہ اس کی سماعت سے ضرور محروم کیے گئے۔ سورہ تکویر 81-19 اس کی 25, 26 اور 27، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین، بے شک یہ رسول کریم کا قول کہاوت ہے اور وہ شیطان رجیم کیے ہوئے کا قول کہاوت کے ساتھ نہیں ہے، پس تم کہاں جا رہے ہو؟ اگر یہ ہے تو سوائے جہان والوں کے لیے یاد دہانی۔ اور زخرف 43 اس کی 36 اور 37، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور جو کوئی ذکر رحمان سے آنکھیں بند کرے گا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے، پھر وہ اس کے قریبی ساتھی ہو جائے گا، اور بے شک وہ اللہ کے راستے سے روکتے رہیں گے اور وہ گمان کریں گے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ نیل 16 اس کی 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ پس جب بھی تو قرآن پڑھے پس اللہ کی پناہ مانگ شیطان رجم کی وجہ سے، بے شک اس کی سلطانیت ان لوگوں پر ہرگز نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، بے شک اس کی سلطانیت تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا ولی سرپرست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سورہ اعراف 7 اس کی 200، 201 اور 202، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور اگر تجھے شیطان کی ترغیب سے کوئی ترغیب ہو پس اللہ سے پناہ مانگ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں جب وہ شیطان کے چھونے سے اس کے گھیرے میں آ جائیں تو وہ اللہ کی آیت کو یاد کریں پس ان کو بساط مل جائے گی، اور ان شیطانوں کے بھائی بند انہیں غلط کرنے میں پھیلاتے ہیں، پھر وہ اس میں کمی نہیں چھوڑتے۔ المومنون 23 اس کی 96، 97، 98، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربک ان یحضرون، برائی کا دفاع، واعوذ بک ربی ان یحضرون، برائی کا دفاع اس کے ساتھ کر جو احسن ہے، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں، اور کہہ دے اے میرے رب میں شیطان کے اچانک متحرک کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر رہیں۔ سورہ فرقان 25، 26، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا، شق یعنی پھٹ جائے گا، اور فرشتے نازل ہوں گے نازل ہوتے ہوئے، اس دن بادشاہت حق کے ساتھ رحمان کے لیے ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے سخت ہوگا۔ سورہ ابراہیم 14 اس کی 22 آیت ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اور جب امر پورا ہو گیا تو شیطان نے کہا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا حق کے ساتھ وعدہ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور میری تم پر کوئی سلطانیت اتھارٹی نہیں تھی سوائے یہ کہ میں تم کو دعوت دی، پس تم نے مجھے جواب دیا، پس اب مجھے الزام مت دو، اپنے آپ کو الزام دو، اور اب میں تمہاری فریاد رس نہیں ہوں اور نہیں تم میرے فریاد رس ہو، بے شک میں تو پہلے سے ہی
پہلے سے اس کا انکاری ہوں جس میں تم نے مجھے شریک بنایا تھا، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں 36، 60 اور 61 میں 62 اور 63 میں ہمیں بتا رہے ہیں، وہی وہ ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ونعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ یہ کہ تم شیطان کی بندگی نوکری نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ صرف میری ہی تم بندگی کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور تحقیق اس نے تم سے کثیر کے مزاج کو گمراہ کر دیا، پس کیا تم ہرگز عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ الفرقان 25، 27، 28، 29 وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں فلاں کو ہرگز دوست نہ پکڑا ہوتا، تحقیق اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ جب وہ میرے پاس آ چکا تھا، اور شیطان تو انسان کو چھوڑ جانے والا ہے۔ سورہ انبیاء 21، 83 میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جب ایوب نے اپنے رب کو ندا دی کہ مجھے شیطان نے ضرر پہنچا کر چھو لیا اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ سورہ اعراف 7 کے اندر 23 قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان دونوں نے کہا اے آدم، یعنی آدم اس کے جوڑے نے، دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سو جائیں گے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے رب مابوس کر دے ان میں رسول جو لوگوں پر تیری آیت تلاوت کرے گا، علم دے گا کتاب کا اور حکمت سے علم دے گا اور تزکیہ کرے گا۔ بقرہ 2 اس کی 34 آیت۔ اچھا دیکھیے اس میں لکھا ہے، عربی میں پڑھتا ہوں آپ غور کریں سنیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، یہ میں پڑھ رہا ہوں بقرہ 2 اس کی 34 آیت 34 2 کی 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور میں اگر 18 کی 50 پڑھوں تو وہ بھی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی 2 کی 34 البقرہ 2 کی 34 میں اور 18 کی 50 میں ایگزیکٹلی سیم لکھا ہے۔ دیکھیے آگے لکھا ہے ابا واستکبر 2 کی 34 میں، ابا واستکبر اس نے نافرمانی کی اور بڑھائی چاہی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر عربی میں کیا لکھا ہے 50 میں، کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے امر کا فسق کیا اور وہ کَانَ مِنَ الْجِنِّ کیا ہو گیا، وہ جنوں میں سے ہو گیا۔ آگے لکھا ہوا ہے 18 کی 50 پڑھ رہا ہوں میں، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کیا تو اللہ کہا کیا تم پکڑتے ہو ابلیس کو اور اس کی ذریت کو، ابلیس کی ذریت آ گئی، ابلیس اس کی ذریت آف سپرنگز، تم پکڑتے ہو اس کو اور اس کی ذریت کو اولیاء پروٹیکٹرز، من دونی میرے علاوہ، وہم لکم عدو وہ تم سب کا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا بڑا ہی مطلب تم نے ایکسچینج کیا ظالموں کے لیے نہ۔ اس کے بالکل امیجیٹ بات کہتا ہے ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنتم متخذ المضلین عضدا، میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے گواہی نہیں چاہتا جو آسمانوں کی تخلیق کی، یعنی میں تم سے نہیں کہہ رہا کہ تم کیا وٹنس کر سکتے ہو جب زمین آسمان بنائے گئے تھے، یعنی زمین آسمان جب بنائے اس کا کوئی گواہ ہے؟ آگے یہ لکھا ہوا ہے ولا خلق انفسہم، اور نہیں تمہاری
خلقیت کے تم گواہ. ایک لکھے سورہ 55 الرحمن اس کی 15 آیت, اور ایک ہے 15 سورت 15 الحجر. الرحمن 55 کی 15 تھی, اب لکھیں الحجر 15 اس کی 27. عربی میں لکھا ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, اور جنوں کو ہم نے تخلیق کیا پہلے سے نار کہتے ہیں آگ, سموم, نار سموم یعنی ایسی آگ جو سموم ہے. اب سموم کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے انسان نے اسکورچنگ ونڈ, وہ گرم ہوا. سموم جو ہے نا, اس آپ نے اگر سنا ہو نام, اردو میں کہتے ہیں مسام, پورس مسام, یا ہمارے جسم پہ مسام ہوتے ہیں نا, جب وہ لیڈیز وہ کراتی ہیں, کیا کراتے ہیں, اسٹیم بعد اسے چھوٹے چھوٹے سوراخ میں سے وہ, ہاں پورس. تو مسام جو لفظ اردو کا لفظ ہے مسام, سمجھتے ہیں آپ, وہ عربی کا سموم بھی وہی لفظ ہے, اسی روٹ لیٹر سے مسام بنائیے. تو یعنی پورس یعنی اب یہاں لکھا ہوا ہے یعنی ایسی آگ نار سموم یعنی کہ پورس والی آگ, یعنی پورس سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی پورس مسام میں سے آگ نکلے, چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے آگ نکلے, مسام والی آگ. تو یہ کس کی کریشن ہو رہی ہے؟ جن کو کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے, آگ جو مساموں میں سے نکلے. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنوں کو ایسی آگ سے بنایا جو کہ مساموں میں سے نکلے. سمجھ آئے؟ اب دوسری جو سورہ 55 ہے اس کی جو 15 آیت ہے اس میں لکھا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار, مارج من نار, یہاں مارج من نار ہے جس کے معنی یہ لوگ لکھتے ہیں we created the jinns from free of smoke, ہم نے جنوں کو بنایا ایسی آگ سے جس پہ دھواں نہ ہو, یہ معنی لکھے. لیکن مارج جو ہے نا, مرجا اس کے روٹ لیٹر ہے مرجا, جس سے ہم پڑھتے ہیں مرجان. بتائیے وہ جن کو اللہ کہہ رہا ہم نے ایسے بنایا کورل سے یا مونگے سے, جو مونگے سے کیا مونگے سے آگ جو ہے, مونگے سے آگ نکلے, یا پورس جیسی آگ. تو ان دو جگہ قرآن میں, پورے قرآن میں جنوں کی تخلیق کا 2 جگہ ہے, دونوں جگہ میں نے پڑھ دیا. ہاں تو پوچھیں سورہ شعراء پوئٹس 26 سورت ہے, 221 تو میں نے پڑھی تھی لیکچر میں, 221 سے لے کے 227 جو اصل آیت ہے وہ ہے 227, جس کی بیس پہ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ کچھ شاعر جو ہیں اس بات سے ایکسیپشن ٹو دا رول ہیں, مستثنا, یعنی کچھ شاعر ان کی طرح صحیح ہیں. تو میں اس کو شروع سے پڑھ کے یہاں تک سمجھاؤں گا آخری آیت, جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ اس سے مستثنا نہیں ہے. حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کیا میں تمہیں خبر دوں کہ کس پہ نازل ہوتے ہیں شیاطین؟ تنزل علی کل افاک اسیم, ہر گناہگار جھوٹے بہتان لگانے پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون, وہ سماعت میں القا کرتے ہیں, ان کی اکثریت جھوٹی ہے. والشعراء, اور شاعروں پر, یتبع الغاوون, وہ اتباع کرتے اپنے ٹیمپٹیٹرز کی. اب ان کے بارے میں, شاعروں کے بارے میں لکھا ہے الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, کیا تو نہیں دیکھتا ان شاعروں کو وادیوں میں گمراہ سردا ہے, مطلب وادیوں میں ایسے بھٹکتے پھرتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون, اور یہ شاعر جو کہتے ہیں اس پہ فیل ہی نہیں کر سکتے, کہ یہ جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. اور آگے دیکھیے اب الا الذین آمنوا, ایکسکیوز می سنیں بھائی, الا الذین آمنوا, سوائے وہ لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا. اب یہ جو لوگ ملا عالم ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر لکھا ہے الا الذین آمنوا, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے سوائے جو لوگ ایمان لائے اور صحیح نیک عمل کیے وہ کر سکتے ہیں شعر و شاعری. سن رہے ہیں میری بات؟ ہولڈ آن, یہ اس آیت کی بات کروں. الا الذین آمنوا, انہوں نے وہ شاعروں کو انکلوڈ کر لیا جو کہ نیک شاعر ہیں. دیکھیے اب اس کی آیت کا اصل روح کیا ہے. وہ شاعر جو کر رہے تھے شاعری, جن پہ شیاطین نازل ہو رہے تھے, اللہ کہہ رہا ہے یہ وادیوں میں ایسے بھٹکتے پھر رہے ہیں, اور یہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے, سوائے الا الذین آمنوا, سوائے وہ لوگ ایمان لے آئے کہ شیاطین نازل ہو رہے ہیں شاعروں پر, ایمان لائے. وعملوا الصالحات, اور صحیح عمل کیا کہ شاعری چھوڑی. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے بڑھا دیا. یہ پورا ایکشن ہے اس میں. الا الذین آمنوا, سوائے ایمان لائے. وعملوا الصالحات, صحیح عمل کیا, صحیح کریکشن کی.
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کا ذکر کثرت سے بڑھا دیا. تو شاعری چھوڑ دی, یہ تھوڑی کہ شاعری کر رہا ہوں, ذکر کثیر کثرت سے ذکر کیا, کیونکہ ان کے ذہن میں اتنی زیادہ آیات, جب میں ابھی بتا رہا تھا کہ شیطان ریلیکس نہیں کرتا تو آپ بار بار اس کو ریپیٹ کریں, آیات کو, اس روح کو اتنا ریپیٹ کریں, آیات کو اتنا ریپیٹ کریں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. تو ذکر کر رہا ہے کیونکہ وہ شاعری, شعر و شاعری میں انوالو ہے اگر, تو الا الذین آمنوا, سوائے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, صحیح عمل کیا, وذکر اللہ کثیرا, اور کثرت سے اللہ کا ذکر بڑھا دیا. اور آگے وانتصروا من بعد ما ظلموا, اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا جو ان کے اوپر ظلم ہو چکا تھا کہ شعر و شاعری کر رہے تھے. وسيعلم الذين ظلموا, اور ان قریب جان لیں گے ظالم جو کر رہے ہیں اگر شاعری, کہ اي منقلب ينقلب, کس کروٹ بیٹھیں گے وہ. سورہ یاسین 36 اس کی 69 آیت. وما علمناه الشعر, ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغي له, اور اس کے شان کے خلاف ہے کہ شعر و شاعری کرے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین, بے شک یہ اگر ہے تو سوائے نصیحت اور قرآن واضح, قرآن مبین. وعلمناه الشعر, اور ہم نے اس کو علم دیا شاعری کا. وما ينبغي له, اور اس کے شان کے خلاف ہے, شان ہی نہیں کہ وہ شاعری کرے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین, بے شک یہ اگر ہے تو ذکر ہے اور قرآن ہے مبین, واضح قرآن. یہ دیکھیں انہو, ایک قرآن میں سورہ الحاقہ 69 اس کی 38 39 40 تین آیتیں پڑھ رہا ہوں. انہو لقول رسول کریم, بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول ہے. قلیلا ما تؤمنون, تم کم ایمان لاتے ہو. وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, تم کم نصیحت حاصل کرتے ہو. ولا بقول کاہن, اور یہ کسی کہانی سنانے والے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین, یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے.